سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جب کہ ہم نے حکم دیا تھا؟ کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ فرمایا جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل، دور ہو، یقیناً تو ان میں سے ہوا جو ذلیل و خوار ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تجھے مہلت ہے۔ اس پر ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھ پر راہ بندی کر دی تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا، تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی طاق میں بیٹھوں، پھر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض یہ کہ ہر طرف سے ان پر آؤں، اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا۔ بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں البتہ ایسا کروں گا کہ پاداش عمل میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12، آیت نمبر 18۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کو سجدہ کرو جسے تو نے خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا ہے، جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔ حکم ہوا اگر ایسا ہے تو یہاں سے نکل جا، تو راندہ ہوا اور جزا کے دن تک تجھ پر لعنت ہوئی۔ اس نے کہا خدایا مجھے اس دن تک مہلت دے جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی۔ اس نے کہا خدایا چونکہ تو نے مجھ پر راہ بندی کر دی تو اب میں ضرور ایسا کروں گا کہ زمین میں ان کے لیے جھوٹی خوشنمائیاں بنا دوں اور گمراہ کر دوں۔ ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میں جانتا ہوں میرے بہکانے میں آنے والے نہیں۔ فرمایا بس یہی سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے۔ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، صرف انہی پر چلے گا جو راہ سے بھٹک گئے، اور ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 32، آیت نمبر 43۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ، اس پر سب جھک گئے مگر ابلیس نہیں جھکا۔ اس نے کہا کیا میں ایسی ہستی کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ نیز اس نے کہا کیا تیرا یہی فیصلہ ہوا کہ تو نے اس کو مجھ پر بڑھائی دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں ضرور اس کی نسل کی بیک بنیاد اکھاڑ کے رہوں۔ تھوڑے آدمی اس ہلاکت سے بچے اور کوئی نہ بچے۔ اللہ نے فرمایا جا اپنی راہ لے، جو کوئی بھی ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا تو اس کے لیے اور تیرے لیے جہنم کی سزا ہوگی، پوری پوری سزا۔ ان میں سے جس کسی کو تو اپنی صدائیں سنا کر بہکا سکتا ہے بہکانے کی کوشش کر لے، اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا، ان سے وعدے کر، اور شیطان کے وعدے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سراسر دھوکہ۔ جو میرے بندے ہیں ان پر قابو پانے والا نہیں، تیرا پروردگار کارسازی کے لیے بس کرتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 61، آیت نمبر 65۔ اور جب ایسا ہوا تھا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی و قدسی کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میری نظر جس حقیقت پر ہے تمہیں اس کی خبر نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اور آدم نے تعلیم الہی سے تمام چیزوں کے نام معلوم کر لیے تو فرشتوں کے سامنے وہ پیش کر دیے اور فرمایا اگر تم درستی پر ہو تو بتلاؤ ان کے نام کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا خدایا ساری پاکیاں اور بڑائیاں تیرے ہی لیے ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلا دیا ہے۔ علم تیرا علم ہے اور حکمت تیری حکمت۔ جب فرشتوں نے اس طرح اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو حکم الہی ہوا اے آدم
تم فرشتوں کو ان حقائق کے نام بتلا دو جب آدم نے بتلا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کے تمام غیب مجھ پر روشن ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21، آیت نمبر 23۔ پھر ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ پھٹکنا، اگر تم اس کے پاس گئے تو حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ شیطان کی وسوسہ اندازی نے ان دونوں کے قدم ڈگمگا دیے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جیسی کچھ راحت و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے اس سے نکلنا پڑا۔ خدا کا حکم ہوا، یہاں سے نکل جاؤ، تم میں سے ہر وجود دوسرے کا دشمن ہے، اب تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک خاص وقت کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ آدم نے اپنے پروردگار کے علقہ سے چند کلمات معلوم کر لیے، پس اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور بلا شبہ وہی درگزر کرنے والا ہے، اور اس کی درگزر کی کوئی انتہا نہیں۔ آدم کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن جس زندگی سے وہ نکل چکا تھا وہ دوبارہ نہیں مل سکتی تھی، پس ہمارا حکم ہوا، اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اور جس نئی زندگی کا دروازہ تم پر کھولا جا رہا ہے اسے اختیار کر لو، لیکن جب کبھی ایسا ہوگا کہ ہماری جانب سے تم پر راہ کھولی جائے گی تو تمہارے لیے دو ہی راہیں ہوں گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کسی طرح کا کھٹکا نہیں، کسی طرح کی غمگینی نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35، آیت نمبر 38۔